اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں آخر یہ برائیوں کی وجہ کیا ہے، کیوں برائیاں ہیں؟ ایک دوسرے پہ ظلم کرنا، ایک دوسرے کا مال لے لینا، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو پریشان کرنا، اور آج کل میاں بیوی کے مسائل جو ہیں، آج زندگی کے کتنے پرابلم ہیں، عورتوں پر کتنا ظلم کیا جاتا ہے، کتنا انہیں ستایا جاتا ہے، کتنے ان کے حق کو پامال کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیے اللہ نے دو قسم کے حق پیدا کیا، ایک اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اور ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حق میں اگر انسان کچھ کم کر دے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، چاہے تو وہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن انسانوں کے حق میں اگر ہم کم کر دیں، انسانوں کا حق اگر ہم ادا نہ کریں، میرے بھائیوں اچھی طرح سن لیجئے، اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ مثلا کسی کا قرض ہے، کسی کے پاس آپ نے لیا، زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، آپ نے لیا، اس کا قرض آپ نے ادا نہیں کیا، جب تک اس کی طرف سے معافی نہ ہو یا اس کا قرض ادا نہ کیا گیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں بہت سے جنازے آتے تھے، ہر قسم کے لوگوں کے جنازے آتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں پوچھتے تھے یہ جنازہ کس کا ہے، مرد کا ہے، عورت کا ہے، کالے کا ہے، گورے کا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، نہیں، یہ ایک بات ضرور پوچھتے تھے اللہ کے نبی، علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگ کہتے ہاں اللہ کے رسول یہ قرض دار تھا، یہ کسی کا باقی تھا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ غور کیجئے، صلو علی صاحبکم، اس کے جنازے کی نماز تم پڑھا لو، میں نے پڑھا دو۔ سوال یہ ہے اب پیغمبر موجود ہیں، ایک بڑے آدمی موجود ہیں، وہ اگر جنازہ نہ پڑھائیں تو کون پڑھا سکتا؟ کس سے ہمت ہوتی؟ اور وہ مرنے والا بھی دیکھیے بیچارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اگر مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ سے امید ہے اللہ معاف کرے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، اس کا جنازہ تم پڑھ لو۔ تو کوئی اللہ کا بندہ جماعت میں سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کا جو بھی قرض ہے میں ادا کروں گا، اپنے اوپر جب ذمہ داری لیتا تو اللہ کے نبی آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھاتے۔ جب اللہ مسلمانوں کو سہولت دیا، چاروں طرف سے مسلمانوں کے بیت المال میں پیسہ آنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا بھئی اس پر کوئی قرض ہے؟ کہا جاتا کہ ہاں، تو اللہ کے نبی کہتے ٹھیک ہے، اس کا جو بھی قرض ہے میں ادا کروں گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور شہید ہونے والے کے لیے تو اتنا ہے، بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا، اس کے خون کا یہ خطرہ بھی زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ مگر قرض ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ بھی اگر قرض دار ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور جو بھی ذمہ داری لیتا تو اللہ کے نبی فرماتے کیا بھی وہ ادا کر دیے؟ نہیں ادا کرے، نہیں کیے تو فوری ادا کر دو، کیونکہ مرنے والا جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا وہ بیچارہ سکون سے نہیں رہتا۔ تو اب یہاں پہ ذرا غور کر کے دیکھیے انسانوں کا حق کتنا بڑا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈرنے والا اگر ہوگا، اپنی آنکھوں سے کوئی حرام چیز نہیں دیکھے گا، میں آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھوں گا تو مجھے گناہ ہوگا، اللہ مجھے ناراض ہوگا، اور اپنی ناک سے کوئی غلط چیز نہیں سنگے گا، اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کرے گا، اپنے کانوں سے گناہ کی باتیں، غلط باتیں، غیبت، برائی کبھی نہیں سنے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں گا، کل اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ تو اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کو نہیں ستائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، ناجائز قسم کے کام نہیں کرے گا، اپنے پیروں سے ایسی جگہ چل کر نہیں جائے گا جہاں جانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کا ڈر اگر آ گیا، اللہ مجھے دیکھ رہا،
जिस अल्लाह ने मुझे जिंदगी दिया वो जिस वक्त चाहा मेरी जिंदगी को छीन सकता, मजबूर बनाकर अपने सामने मुझे ठहरा करेगा।